بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دوستداران عزیز، یہ گزشتہ عشرہ اور تقریباً 10-15 دن ایسے گزرے ہیں جس میں ملک کی صورتحال میں ایک ہی موضوع پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ وہ موضوع ہے تحریک حقیقی آزادی کے قائد جناب عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ۔ اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے۔ گولیوں کی سنسناہٹ اور کارتوسوں کی تڑتڑاہٹ لوگوں کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ حملہ نیچے سے صرف ملزم نوید ہی نے نہیں کیا تھا، بلکہ بالائی چھتوں پر کھڑے کچھ لوگوں نے بھی بندوقوں سے فائر کیا۔ گویا منظم اور طے شدہ حکمت عملی اور بھیانک سازش کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ آج عمران خان کو وہ جام شہادت پلا کر رہنا ہے اور اس قوم کو اس کے حقیقی قائد سے اور سب سے بڑے قائد سے وہ محروم کر دینا ہے۔ یہ کن قوتوں کی خواہش تھی؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان اپنے بیان میں بتا چکے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جو ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جب وزیر آباد میں یہ سانحہ ہوا، ملزم فوری طور پر پکڑا گیا اور پھر چند منٹ کے بعد ہی تمام مین سٹریم میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل کی گئی، جسے اعترافی بیان کا نام دیا گیا۔ یہ ویڈیو کسی تھانے کی حوالات میں تیار کی گئی تھی، کسی ٹارچر سیل میں تیار کی گئی تھی، یا کسی ڈرائنگ روم میں تیار کی گئی تھی۔ جتنے اعتماد کے ساتھ، جتنے تحمل کے ساتھ اور جتنی روانی اور سلاست کے ساتھ ملزم نوید اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا تھا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو فن خطابت سے تعلق رکھتے ہیں، جو بولنے کے شعبے سے آگاہ ہیں، جو بلاغیاتی ابجد سے بھی واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسے بیانات ایک گھبرایا ہوا ملزم نہیں دیا کرتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ بیان جیسے پہلے ریکارڈ کر لیا گیا تھا، اور جیسے ہی وقوع رونما ہوا، فوری بعد مین سٹریم میڈیا کو اس کی ویڈیو دے دی گئی، اور انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے، بغیر چھان بین کیے اسے منظر عام پر لانا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس ملک کی حکومت، اس ملک کے مقتدر طبقات اور اس ملک کا ہائرڈ میڈیا، زر خرید میڈیا، ڈالر خرید میڈیا وہ عمران خان کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر صف آ رہا ہے۔ زمین کے تمام فرشی خدا ایک طرف ہیں اور عرشی خدا سے رابطہ کرنے والا عمران خان دوسری طرف۔ گولیاں برسائی گئیں، مقصود ان کو زندگی سے محروم کرنا تھا، لیکن زندگی اور موت کے فیصلے زمینوں پر نہیں کیے جاتے۔ سید ابوالعلا مودودی نے کہا تھا کہ یہ آسمانوں پر کیے جاتے ہیں۔ اور لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے بھی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت، ہر فرد نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عمران خان یقیناً آب حیات پی کر نہیں آیا۔ اگر عمران خان اس حادثے میں، اس سانحہ فاجعہ میں بچ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت ابھی اس سے اس پاکستان کی فلاح، اس کے عوام کی بہبود، اس کے عوام کی سلامتی، پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بڑا کام لینا چاہتی۔ ملزم نوید کے اعترافی بیان میں یہ الزام دھرا گیا کہ عمران خان کے جلسوں میں جب اذان ہوتی ہے تو تب بھی وہ اپنا ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے، ملی نغمے گونجتے رہتے ہیں، قومی ترانے الاپے جاتے ہیں، اور پارٹی کے گیت وہ چہچہاتے رہتے ہیں۔ اذان کے مقابلے میں جلسے کی یہ ریکارڈنگ، یہ زمزمے، یہ نغمے، یہ ترانے اسے بہت برا محسوس ہوتے تھے، لہٰذا اسے غصہ تھا۔ جو ہی یہ کاروان لاہور سے چلا، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ عمران خان کو وہ قتل کر کے رہے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی وہ عمران خان کا جانی دشمن تھا، ازلی ابدی دشمن تھا۔ اس کو تیار اس پیرائی میں کیا گیا تھا، اس کی برین واشنگ اس انداز میں کی گئی تھی، اس کے اعترافی بیان کی باقاعدہ ریہرسل کی گئی تھی، جیسے ایک ایکٹر کے بیان کی ریہرسل کی جاتی ہے یا اس کے ڈائلاگ کی ریہرسل کی جاتی۔ یہ ریہرسل بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے انتہائی جاندار، طاقتور اور مقتدر ترین اپنے آپ کو سمجھنے والی قوتیں موجود ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرامن کاتبین ہیں،
وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کاتب تقدیر معزول ہو چکا ہے اور اس نے اپنا منصب جو ہے ان اداروں کے ڈی جی صاحبان کو سونپ دیا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ زمین پر جو بھی انسان آیا ہے، جس نے بھی ذی نفس نے سانس لیا ہے، اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ وہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، اور عمران خان جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا، اور نہ ہی اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ جب تک خضر زندہ ہیں تب تک عمران زندہ رہے گا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عمران ایک ابدی کردار ہے، ایک جاویدانی کردار ہے۔ عمران ایک سرمدی شخصیت ہے، ابدی شخصیت ہے، یہ زندہ رہے گی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے حافظوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی گفتگوؤں میں، اور لوگوں کے اعمال میں، لوگوں کے افکار میں، لوگوں کے کردار میں، اور لوگوں کی آراء میں عمران جو ہے وہ موجود رہے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ روحانی قوتیں ہیں۔ ملزم نوید کے اعترافی بیان سے اس تاثر کو کشید کرنے کی اور اس تاثر کو ابھارنے کی کوشش کی گئی کہ ملزم نوید نے یہ جو بھی بہیمانہ، وحشیانہ اور قاتلانہ حملہ کیا جناب عمران خان پر، تو یہ اس نے کسی مذہبی تعلق، مذہبی شیفتگی اور مذہبی عشق کی بنیاد پر کیا۔ دینی تعلق اس کا بہت راسختہ ہے۔ ملزم نوید کو یوں پیش کیا گیا جیسے یہ کوئی بہت دیندار، عابد شب زندہ دار، دن بھر روزے رکھنے والا اور رات بھر مصلے پر کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے والی شخصیت ہے، جبکہ اس کے قرب و جوار میں بسنے والے اس کے محلے داروں کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا گیا، یہ سستے نشوں کا عادی ہے۔ اور یہاں کی مقامی آبادی کے جو نون لیگ کے کچھ کارکن اور کچھ رہنما ہیں، انہوں نے اسے اپنا قریب کیا اور اس کو پھر تیار کیا۔ یہ غریب آدمی تھا، اس کو پیسوں کا لالچ دیا گیا۔ ایک ایسے آدمی کے پاس جس کو بتایا جاتا ہے کہ انتہائی غریب ہے، بیکار ہے، بے روزگار ہے، اس آدمی کے پاس 7-8 لاکھ مالیت کا یہ اتنا قیمتی مہلک خودکار ہتھیار کیسے آیا؟ یہ سوال ہے۔ تحقیق تو اس کی ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کہاں سے حاصل کیا۔ وہ باگڑی صاحب تھے اس کو دینے والے، خرم دستگیر اس کے پیچھے تھا، یا کوئی اور تھا؟ جو بھی تھا اس کو سامنے لانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کیا تم اس ملک میں کرائے کے قاتل تیار کر رہے ہو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے کی دین سے کیا وابستگی ہے، دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس سے 6 کلمے سننے کی کوشش کی جائے تو شاید یہ ایک کلمہ بھی پورے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ آپ کو کلمہ طیبہ بھی نہ سنا سکے۔ اس کو مذہبی جنونی کہہ رہا ہے ہمارا مین سٹریم میڈیا۔ یہ خود جنونی ہے، یہ مغربی جنونی ہے جو دین سے ذرا سا تعلق رکھنے والے شخص کو بھی مذہبی جنونی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تو تحریک لبیک کے عاشقان رسول کو بھی مذہبی جنونی قرار دیتے رہے ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ وہ اذان کی بات کر رہا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور ادھر سے ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ بابا تم نے کبھی 5 وقتہ نماز پڑھی ہے؟ تاثر یہ دے رہے ہو جیسے تم نوافل بھی ادا کرتے ہو، تم اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہو، چاشت کی نماز بھی پڑھتے ہو، اوابین کی نماز بھی پڑھتے ہو، اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو، اور ساری رات تم مصلے پر کھڑے رہتے ہو اور تمہارے پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں جیسے تم قرآن پاک کے حافظ ہو اور نماز میں نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ایک کرائے کا قاتل تھا، اور ایسے کئی کرائے کے قاتل جو ہیں وہ اس بیلٹ میں پائے جانے والے جو مسلم لیگ نون کے لیڈر اور رہنما ہیں، اور جو ان میں سے ایک آدھ وفاقی وزیر بھی ہے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں خود کیا وہاں پر اپنا ایک کنونشن، اور ایک شادی حال کو یہ نہیں بھر سکے۔ یہ وہی گجرانوالہ ہے جہاں پر انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو میاں محمد نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لے کر، اس زمانے میں جنرل فیض حمید کا نام لے کر، اور افواج پاکستان کے عالی شان جو جرنیل اور سپاہی ہیں ان کی کردار کشی کی تھی، ان کو گالیاں دی تھیں لپٹے ہوئے الفاظ میں۔ تو میں اس موضوع پر تو بعد میں بات کروں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر عمران خان اتنے ہولناک، وحشتناک اور دہشتناک حادثے میں بچ کیسے گیا؟ اس لیے بچ گیا کہ روحانی شخصیات نے
اور روحانی جو اعمال و وظائف ہیں اس نے اس کی حفاظت کی، اس کے گرد ایک ناقابل تسخیر نورانی اور روحانی حصار باندھ دیا، اور گولیاں اس کے چھاتی، اس کے سینے، اس کے سر اور اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکی۔ اس لیے کہ وہ شخص جس کی ہر تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہوتا ہو، وہ شخص جو مدینہ طیبہ کی سونی پاک دھرتی، معطر معمبر مشک بار دھرتی پر جب قدم رکھتا ہو تو ارادت و عقیدت کا عالم یہ ہو کہ وہ جوتے نہ پہنتا ہو اور کئی کلومیٹر کا سفر مسجد نبوی تک وہ ننگے پاؤں برہنہ پاؤں طے کرتا ہو، اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہو۔ یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشاری میں ڈھلا ہوا شخص جو ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دین مخالف شخص ہے۔ ایسا کہنے والوں کو، ایسا سوچنے والوں کو اپنا علاج کروانا چاہیے، کسی فاؤنٹین ہاؤس میں جانا چاہیے، کسی پاگل خانے میں جا کر اپنا ذہنی اور نفسیاتی علاج کرانا چاہیے۔ وہ شخص جو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین کا ورد کرتا ہو اور غلامانہ سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہو، اس غلام رسول کو بھی اگر آپ دیندار اور دینی اقدار و روایات کا حامل نہیں سمجھتے تو پھر اس قرۂ ارض پر ایک بھی شخص جو ہے وہ دینی اقدار و روایات کا حامل نہیں ہے۔ عشق رسالت مآب پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ظاہری لبادہ اور کوئی ظاہری حلیہ نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف اور صرف دلوں کے اندر ایک چیز ہے جسے اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور دوسرے مقام پر اقبال نے کہا تھا کہ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانوں پر نہیں ہوتا، یہ دلوں پر ہوتا ہے، اور عمران خان کے دل میں یہ راسخ ہے۔ پھر عمران خان کیوں بچا، یہ راز آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس نے کہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگ رہا تھا، وہ اپنی صحت کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگ رہا تھا، وہ عوام میں اپنی پذیرائی، مقبولیت اور محبوبیت کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے حالیہ لیڈرشپ کی کھیپ میں، جو پبلک جلسوں میں کھڑے ہو کر 20 مرتبہ یہ بات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امریکہ کوئی سپریم پاور نہیں ہے، مغرب کوئی سپریم پاور نہیں ہے، سپریم پاور صرف اللہ کی ذات ہے، جس کے جلسوں میں متعدد بار 20 بار پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے گونجتے ہوں، کا ورد کیا جاتا ہو، اس شخص کو کوئی کرائے کا قاتل راستے سے ہٹا دے، کوئی مقتدر حساس ادارے کا کوئی گماشتہ یہ چاہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ استقامت کے ساتھ اپنے راستے پہ چل رہا، حقیقی آزادی اس کی منزل ہے۔ امریکیوں کی غلامی، برطانویوں کی غلامی، مغربیوں کی غلامی، اسرائیلیوں کی غلامی، بھارتیوں کی غلامی، موروثی سیاستدانوں کی غلامی کے بتوں کو وہ پاش کر رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے خوف کے بت کو بھی چکنا چور کر دیا ہے۔ اسے اقتدار سے ہٹایا گیا تو کہا گیا کہ شاید چند لوگ بھی، مٹھی بھر لوگ بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ یہاں کم از کم اگر پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے اور 65 سے زیادہ پبلک جلسے عمران خان نے کیے ہیں، تو ان جلسوں میں اگر ایوریج 5 لاکھ بندے نے بھی شرکت کی ہے تو اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگوں سے اس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کروایا، کتنے لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین بنایا۔ اور تمہیں تو صرف چند بچیاں نظر آتی ہیں جو جوش جذبات میں عمران کے ساتھ اپنی ارادت کا اظہار کرتی ہیں، جن کو تم نازیبا الفاظ میں فضل الرحمان ڈیزل جیسا شخص جو ہے نازیبا الفاظ میں یاد کرتا ہے، وہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہماری گھریلو عورتیں ہیں جو اس کے جلسوں میں جاتی ہیں۔ اور
آپ ان کے جلسے میں جانے کو بھی ایسے سمجھتے ہو جیسے وہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہی ہوں۔ بہرحال عمران خان زندہ ہے، عمران خان پائندہ ہے، عمران خان تابندہ ہے، عمران خان کے کارنامے رخشندہ ہیں۔ تم اگر چاہو کسی مرد حق کو راستے سے ہٹانا تو تم نہیں ہٹا سکتے، اور اگر اس کا خون بہہ بھی جائے تو اس کا خون کبھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اس خون کے ایک ایک بوند کا، اس جلسے میں شہید ہونے والے معظم کے خون کا تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ تمہیں تو ارشد شریف کے قتل کے خون کا بھی ابھی قصاص دینا ہے، اور یہ خون ایک دن بولے گا۔ ارشد شریف کا خون، معظم شہید کا خون، یہ خون بولے گا۔ یہ 14 افراد جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے جسموں سے نکلنے والی خون کی بوندیں ایک دن تمہارے گھروں کی طرف سیلاب بلا خیز بن کر بڑھیں گی اور انہیں ملیا میٹ کر دیں گی۔ یہ میرا روحانی وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو حق کے راستے میں ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی ناکام نہیں کرتا، اور عمران خان تا دم گفتگو حق کے راستے پر ہے، اس لیے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، اور تازہ ترین صورتحال پر میں اپنے افکار و خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ سلامت رہیں، قیامت تک سلامت رہیں، تا دیر رہیں، دور تک رہیں۔ شکریہ۔